بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم مسلم ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آج کی ویڈیو میں سورہ اخلاص کا بہت ہی لاجواب وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا وظیفہ ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس طرح سے پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور اس وظیفے سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوں گی، آپ پر اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی، اور آپ کی تقدیر اس عمل سے بدل جائے گی۔ اس صورت کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے سننا اور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا آج کا یہ عمل سورہ اخلاص کا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین سوال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی نسبت پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کا مسکن کیسا ہے۔ تو ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ یکتا ہے، ایسی ذات ہے کہ جس کا دوجا کوئی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جو یکتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، نہ کوئی اس کے مشابہ ہو، نہ اس کا کوئی مقابل ہو۔ اور اپنی وحدانیت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ صمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور باقی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تمام مخلوق اپنی مصیبت میں اسی کو پکارتی ہے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر حاجت میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے۔ وہ ذات ہے جو خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہ ذات کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صمدیت کا اعلان فرمایا، یوں مشرکین کے اس عقیدے کو رد فرمایا جو اپنے جھوٹے معبودوں کو با اختیار سمجھتے تھے۔ تو آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا یہی عقیدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اور آپ نے اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے صفت صمدیت کو بھی رکھنا ہے، اور ہم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور مزید فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس عقیدے کو تجدید فرما دی جو حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ دوستو کیوں نہ ایسی ذات سے سوال کیا جائے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، کامل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، قسم کھا کر اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ تو یکتا ہے، میں تیری وحدانیت پر ایمان لایا ہوں، اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو بے نیاز ہے۔ یعنی آپ نے سورہ اخلاص کے مکمل ترجمے کا قسم کھا کر اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر سے ہاتھ ہٹا دینا ہے، اور سر سے ہاتھ ہٹانے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پر پڑھیں یا کاؤنٹر پر پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔